दानिश कुतुब में खुशामदीद। यहाँ हम लफ्ज़ों के पीछे छुपे खजानों को ढूंढते हैं और आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे जो लाखों लोगों की माली ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल चुकी है। तो आज हम माली आज़ादी की तरफ एक सफ़र पर निकल रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लोग आखिर माली जाल में फंसते ही क्यों हैं। फिर हम कामयाबी के लिए ज़रूरी ज़हनियत पर बात करेंगे। उसके बाद हम उस 7 स्टेप प्लान को तफसील से देखेंगे। एक ऐसा प्लान जो कंट्रोल हासिल करने से शुरू होता है, मुस्तकबिल की बुनियाद रखता है और आखिर में असल माली आज़ादी तक ले जाता है। और एंड में सबसे अहम सवाल, पहला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए इस सफ़र का पहला हिस्सा शुरू करते हैं और वो है दुश्मन को पहचानना। आइए सबसे पहले इस माली जाल को समझें। आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग हमेशा पैसे की कमी का शिकार रहते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि महीने की तनख्वाह आती है और आते ही बिल्स, किराए और ईएमआईज़ के समंदर में कहीं गायब हो जाती है और महीने के आखिर में हाथ में सिर्फ थकन और स्ट्रेस बचता है। हाँ, शायद हाथ में एक अच्छा फ़ोन हो, लेकिन अंदर से इंसान पूरी तरह टूट चुका होता है। हम सब ने कहीं ना कहीं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को गिरवी रख दिया है। इस किताब के राइटर डेव रामजी ने खुद इस दर्द को महसूस किया है। अपनी 20s में वो करोड़पति बन गए थे, लेकिन उनकी सारी दौलत कर्ज पर खड़ी थी, बिल्कुल एक कांच के महल की तरह। उन्होंने खुद कहा, मेरी आमदनी अच्छी थी लेकिन कोई मार्जिन नहीं था, मैं बिल्कुल किनारे पर जी रहा था और ये सबसे बड़ा खतरा है। और फिर एक दिन सब कुछ तबाह हो गया, उनका बैंक बैलेंस 0 हो गया। ये कहानी हमें साफ साफ बताती है कि सिर्फ दिखावा करने से दौलत नहीं बनती। माली परेशानी पता है अचानक नहीं आती, ये उबलते पानी में मेंढक की तरह धीरे धीरे आती है। सोचिएगा ज़रा, अगर आप एक मेंढक को उबलते हुए पानी में फेंकें तो वो फौरन उछलकर बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे नॉर्मल पानी में रखें और आहिस्ता आहिस्ता पानी का टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो उस तब्दीली को महसूस ही नहीं कर पाएगा और आखिर में उसी पानी में उसकी मौत हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हम छोटे छोटे कर्ज और मामूली समझौतों के जरिए धीरे धीरे माली मुश्किलात में फंस जाते हैं और जब तक एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यही वो सबसे बड़ा धोखा है जिसे हम दौलत समझ बैठते हैं। एक महंगी गाड़ी, एक शानदार घर, नए गैजेट्स, ये सब कुछ कर्ज पर खरीदा जा सकता है। इससे लोग बाहर से तो अमीर दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी माली हालत बिल्कुल खोखली होती है। याद रखें, असल अमीरी और अमीर दिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असल अमीरी माली इस्तेहकाम से आती है, दिखावे से नहीं। तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? ये रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। सबसे पहले हमें अपनी सोच, अपनी ज़हनियत को बदलना होगा। माली कामयाबी की बुनियाद इस बात पर नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात पर है कि आपका रवैया कैसा है। माली कामयाबी का फॉर्मूला बहुत सादा है, हैरान कुन हद तक सादा। ये 80% आपके रवैये पर और सिर्फ 20% आपके इल्म पर डिपेंड करता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस जानने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आदत और डिसिप्लिन को बेहतर बनाना है। जब छोटे छोटे कर्ज लेना बंद कर देते हैं और बचत करना शुरू करते हैं तो समझ लें कि असल तब्दीली की तरफ पहला कदम उठ चुका है। ये छोटे छोटे फैसले ही आगे जाकर माली तकदीर बनाते हैं। इस बात को समझने के लिए 3 छोटे पिग्स की मशहूर कहानी याद करें। पहले सुस्त पिग ने जल्दी में घास फूस का घर बना लिया, दूसरे ने थोड़ी मेहनत से लकड़ियों का घर बनाया, लेकिन तीसरे समझदार पिग ने वक्त लगाकर ईंटों का एक मजबूत घर बनाया। फिर जब भेड़िया आया तो उसने पहले 2 घरों को फूंक मारकर तबाह कर दिया, लेकिन ईंटों का घर बिल्कुल महफूज रहा। माली जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। क्या जल्दी में कमज़ोर बुनियाद रखी जा रही है या सब्र और मेहनत से एक मजबूत माली घर बनाया जा रहा है जो हर तूफान का सामना कर सके? और इस सफ़र का सबसे अहम उसूल ये है, इस जुमले को अपने जहन में बिठा लें, इफ़ यू विल लिव लाइक नो वन एल्स, लेटर यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स। इसका मतलब है कि अगर आज ऐसी जिंदगी गुजारी जाए जैसी कोई नहीं गुजार रहा, यानी कुर्बानी देकर, बचत करके और कर्ज से बचकर, तो मुस्तकबिल में ऐसी जिंदगी गुजार सकेंगे जैसी कोई नहीं गुजार सकता। मतलब माली आज़ादी और सुकून के साथ। ये आज की थोड़ी सी तकलीफ कल के बेइंतहा सुकून की कीमत है। अच्छा जी, अब जब ज़हनियत को समझ लिया है तो चलिए उन अमली इक़दामात की तरफ बढ़ते हैं जो माली ज़िंदगी पर दोबारा कंट्रोल देंगे। पहले 3 कदम स्टेबिलिटी पैदा करने और माली नुकसान को रोकने के लिए हैं।
سمجھ لیں کہ یہ مالی جنگ کا پہلا مورچہ ہے۔ پہلا قدم، ایک شروعاتی یعنی سٹارٹر ایمرجنسی فنڈ بنانا۔ یہ ایک چھوٹا سا مالی بفر ہے، بالکل گاڑی میں ایک سپیئر ٹائر کی طرح۔ اس کا مقصد سمپل، جب زندگی میں چھوٹے موٹے غیر متوقع خرچے آئیں، جیسے گاڑی خراب ہو گئی یا کوئی معمولی میڈیکل بل آ گیا، تو ان کے لیے مزید قرض نہ لینا پڑے۔ پہلا ٹارگیٹ ہے $1000 یا پاکستان میں تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے بچانا۔ یہ رقم مرفی کے قانون کے خلاف آپ کی ڈھال ہے۔ مرفی کا قانون کیا کہتا ہے؟ یہی کہ جو کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے وہ ضرور ہوگا، اور وہ بھی اس وقت جب آپ بالکل تیار نہ ہوں۔ جب یہ فنڈ پاس ہوتا ہے تو چھوٹی موٹی آفت آپ کے مالی پلان کو تباہ نہیں کر سکتی، اور یہی سکون کا پہلا احساس ہے۔ اوکے، اب جب ایک چھوٹی سی حفاظتی ڈھال بن گئی ہے تو وقت آ گیا ہے سب سے بڑے دشمن یعنی قرض پر حملہ کرنے کا۔ آمدنی دولت بنانے کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کو آزاد کرانے کے لیے قرض کو ختم کرنا سب سے ضروری ہے۔ اب ہم جنگ کے میدان میں اتر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم استعمال کریں گے ڈیٹ سنو بال طریقہ۔ اس سلائیڈ پر دیکھیں، تمام قرضوں کی ایک لسٹ بنانی ہے، لیکن یہاں ایک اہم پوائنٹ ہے۔ قرضوں کو انٹرسٹ ریٹ کے حساب سے نہیں، بلکہ سب سے چھوٹی رقم سے سب سے بڑی رقم کی ترتیب میں لکھنا ہے۔ کریڈٹ کارڈ، پرسنل لون، کار لون، جو بھی سب سے چھوٹا ہے وہ سب سے اوپر آئے گا۔ سوچئے گا آپ کا سب سے چھوٹا قرض کون سا ہے؟ اب یہ سنو بال کام کیسے کرتا ہے؟ اپنی تمام ایکسٹرا آمدنی اور بچت کو استعمال کر کے سب سے پہلے سب سے چھوٹے قرض پر حملہ کرنا ہے۔ جب وہ چھوٹا قرض ختم ہوتا ہے تو ایک زبردست کامیابی کا احساس ہوتا ہے، اس سے موٹیویشن ملتی ہے۔ پھر اس ادا شدہ قرض کی ماہانہ قسط کو اگلے سب سے چھوٹے قرض کی قسط میں شامل کر دیں۔ اس طرح ہر قرض پر ادا کی جانے والی رقم بڑھتی جاتی ہے، بالکل ایک پہاڑ سے لڑھکتے ہوئے برف کے گولے کی طرح جو نیچے آتے آتے بڑا ہوتا جاتا ہے۔ یہ طریقہ میتھمیٹکس سے زیادہ سائیکالوجی پر کام کرتا ہے۔ ہر جیت آپ کو اگلی جیت کے لیے تیار کرتی ہے۔ بہت خوب، اب قرض سے آزادی مل چکی ہے، گھر کے لون کے علاوہ، اور مالی رفتار بھی حاصل ہے۔ اب وقت ہے اپنے چھوٹے سے ایمرجنسی فنڈ کو ایک مضبوط مالی حفاظتی جال میں تبدیل کرنے کا۔ اب ہم اپنے قلعے کو اور مضبوط کرنے جا رہے ہیں۔ اب نیا ہدف ہے اپنے 3 سے 6 مہینے کے ضروری اخراجات کے برابر رقم بچانا۔ اس میں کرایہ، کھانا، بلز اور دوسری لازمی ضروریات شامل ہیں۔ یہ فنڈ زندگی کے بڑے جھٹکوں جیسے نوکری کا چلا جانا یا کوئی بڑی میڈیکل ایمرجنسی سے بچاتا ہے۔ یہ وہ سکون دیتا ہے کہ اگر کچھ برا ہو بھی گیا تو آگے بڑھنے کے لیے وقت اور وسائل موجود ہیں۔ یہ مالی آزادی کی اصل بنیاد ہے۔ دیکھیں، پہلے 3 قدموں نے ہمیں دفاعی پوزیشن سے نکال کر میدان میں لا کھڑا کیا ہے۔ اب وقت ہے حملہ کرنے کا، یعنی لمبے عرصے کے لیے دولت بنانے کا۔ اب ہماری پوری توجہ مستقبل کی تعمیر پر ہوگی۔ اب اپنی مالی سلطنت بنانی ہے۔ اگلے 3 قدم مستقبل کو محفوظ بنانے پر مرکوز ہیں۔ سٹیپ 4 ہے ریٹائرمنٹ کے لیے سرمایہ کاری، تاکہ سنہرے سال سکون سے گزریں۔ سٹیپ 5 ہے بچوں کی تعلیم کے لیے بچت، تاکہ ان کے خوابوں کو پرواز مل سکے۔ اور سٹیپ 6 جو مکمل آزادی دے گا، وہ ہے اپنے گھر کا لون وقت سے پہلے ادا کرنا، تاکہ وہ گھر واقعی آپ کا ہو۔ جب کوئی قرض نہ ہو اور ایک مضبوط ایمرجنسی فنڈ ہو تو ٹیکس سے پہلے کی آمدنی کا 15% ریٹائرمنٹ کے لیے انویسٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ سرمایہ کاری میوچل فنڈز یا انڈیکس فنڈز جیسے چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ یہاں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طاقت یعنی مرکب منافع اپنا جادو دکھانا شروع کرتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جہاں پیسہ مزید پیسہ پیدا کرتا ہے اور وقت کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیج ایک گھنے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سٹیپ 6 پر آتے ہوئے ایک عام غلط فہمی کا سامنا ہوتا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ گھر کا لون چلنے دو، اس سے ٹیکس میں بچت ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ٹیکس میں جتنی رقم بچتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ رقم بینک کو سود کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ لون کو ٹیکس بچانے کے لیے استعمال کرنا ایسے ہی ہے جیسے 1 روپے کی بچت کے لیے 10 روپے خرچ کر دینا۔ اپنے گھر کو مکمل طور پر اپنا بنانا ہی اصل مالی آزادی ہے۔ اور اب ہم اس سفر کے آخری اور سب سے پرلطف مقصد پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جس کے لیے اتنی محنت اور قربانی دی۔ یہ مالی آزادی کا جشن منانے کا وقت ہے۔ قدم نمبر 7، دولت بنانا اور فیاضی سے دوسروں کو دینا۔
یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا پیسہ آپ کی محنت سے زیادہ پیسہ کمانے لگتا ہے۔ اب آپ صرف اپنی ضروریات پوری نہیں کرتے، بلکہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کر سکیں اور ان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لا سکیں۔ اصل دولت کا مقصد صرف عیش و عشرت نہیں، بلکہ دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کی طاقت حاصل کرنا ہے۔ یہی آپ کی وراثت ہے۔ تو ہم نے آپ کو ایک مکمل روڈ میپ دے دیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا، دنیا کا سب سے لمبا سفر بھی ایک قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اب وقت ہے تبدیلی کا، اور یہ تبدیلی آپ کو لانی ہے۔ یہ سفر آپ کا ہے۔ اب جبکہ یہ راستہ سامنے بالکل صاف ہے، تو پہلا قدم کیا ہوگا؟ کیا آج اپنا بجٹ بنائیں گے؟ کیا اپنے ایمرجنسی فنڈ کے لیے پہلی رقم الگ کریں گے؟ یا پھر اپنے سب سے چھوٹے قرض کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا پلان بنائیں گے؟ فیصلہ آپ کا ہے، لیکن اسے کل پر مت ٹالیں۔ آج ابھی اپنا پہلا قدم اٹھائیں۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی جائزہ پسند آیا تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ علم بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے۔